اگر ہم لغت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کی گہرائیوں کو، تو اس کا کس قدر فائدہ ہوگا، اس ضمن میں آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ ہے۔ اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آیت 4 سے 5 منٹ میں ختم ہو جاتی، 4 سے 5 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ لیکن اس میں کس قدر یہ آیت قواعد کو لی ہوئی ہے اور اس میں کس قدر بلاغت کے عناصر جو ہے موجود ہے، اس کا اندازہ آپ وضاحت سے لگائیے کہ سب سے پہلے یہاں پر یا ہے، اور یا ہم جو ہے کس میں آتا ہے، یا حرف ندا ہے۔ تو یہ حرف ندا آ گیا، پہلا عنصر اس میں لغت کا حرف ندا۔ اور اس کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ای ہے، ای یہ لفظ اے۔ اب یہ جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ کیے ہیں کہ یہ آیت میں کلام کے تقریباً 11 عنصر موجود ہیں۔ تو پہلا جو ہے حرف ندا ہے، دوسرا جو ہے ای یعنی کنایہ ہے۔ کنایہ کا مطلب مختصر انداز میں یہ ہے کہ جہاں تک سمجھ میں آیا کہ جو ہے اصل میں وہاں پر یا ایتھا ہونا تھا النمل مؤنث ہونے کی وجہ سے، لیکن ایھا مذکر لایا گیا تو گویا کہ وہ مؤنث سے کنایہ ہے، اس لیے۔ اور اس کے بعد تیسرا عنصر ہے ہا، جو کہ حرف تنبیہ کہلاتا ہے۔ حرف تنبیہ ٹوٹل کتنے ہیں حروف تنبیہ؟ 3 ہیں، الا، ہا اور ما، یہ حروف تنبیہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے النمل، اب اس کو دیکھو معرفہ ہے، چوتھا عنصر ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اس کے بعد پھر ادخلوا کیا ہے؟ فعل امر ہے، فعل امر۔ اور اس کے بعد پھر مساکنکم، یہ ادخلوا مساکنکم پورا جو ہے مکمل جملہ ہو کے، یہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ خالد نملتن ہے، وہ قول ہے اور یہ مقولہ ہے۔ ادخلوا مساکنکم پورا یہ مقولہ بنتا ہے، یعنی وہ چونٹی جو بات کہی ہے وہ مقولہ بنتا ہے۔ اور دوسرا امام سیوطی اس کو قصت کہہ کر بیان کیا کہ اس سے مراد قصہ ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے لا یحطمنکم، یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو ہے فعل نہیں استعمال ہوا۔ اس کے بعد پھر سلیمانو ہے، سلیمان علیہ السلام بولے تو سلیمان علیہ السلام بھی ہے، ان کی فوج بھی ہے، لیکن خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام کا اس چونٹی نے نام لے کر بیان کیا، تو گویا کہ اس میں کیا آ گئی؟ بولیے، تخصیص آ گئی۔ اس کے بعد پھر اور ان کی فوج کا بھی ذکر ہوا اور اس کو جمع کے صیغے سے بیان کیا گیا، یعنی باقاعدہ ایک کو متعین نہیں کیا گیا، تو اس میں کیا آ گئی یہاں پر؟ بولیے، تعمیم آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ، یہ جو ہے اشارہ بھی آ گیا اس میں۔ اور لا یشعرون، یہ جو ہے اب وہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج وہ وادی پر آئے تو وہاں پر ہی چونٹی نے کہا تھا کہ تم اپنے اپنے جو ہے مساکن میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج جو ہے بے خبری میں کہیں کچل نہ دے۔ مطلب میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ تم کو کچل دیں گے، کیونکہ بے خبری میں، یعنی میں عذر بھی بتا رہی ہوں کہ جو ہے ان کے کچلنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کو کہیں گے ہم اعتذار، ٹھیک ہے، اعتذار، یعنی وہ وجہ بتا رہی ہے اس کا عذر بھی بیان کر رہی ہے کہ کیوں وہ کچلیں گے۔ اب یہ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف اشارہ کیے ہیں کہ یہ کلام میں 11 عنصر پائے جاتے ہیں اس طرح۔ اب آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ پہلا یہ ہے کہ یا حرف ندا ہے، اور ایو تو میں کہا کہ کنایہ ہے۔ اس کے بعد ہا حرف تنبیہ ہے۔ تنبیہ کب کی جاتی؟ کس کو بھی تنبیہ اس وقت کی جاتی ہے جہاں پر کسی بات کا اندیشہ ہو، اندیشہ لاحق ہو، کسی بات کا خوف ہو، تو گویا کہ وہ چونٹی جو ہے دیگر چونٹیوں کو آگاہ کر رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے کہ تم اپنے اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ، تو اس کے لیے جو ہے ہا استعمال کیا گیا حرف تنبیہ کے طور پر۔ اور النمل کو جو ہے معرفہ استعمال کیا گیا، حالانکہ یا نملو بھی بول سکتی تھی، وہ یا نملو نہیں کہا اس نے، یا نملو یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا النمل، یہ جو ہے حرف تنبیہ کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ چونٹی خالی یا نملو کہتی تو مطلب جتنی چونٹیاں وہاں پر کلام کو سنتی تھی وہی کیا ہوتی تھی؟ اپنے اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاتی تھی، اور جو نہ سن سکی وہ داخل نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کے پیروں کے نیچے آ جا سکتی تھی وہ۔ اس لیے خالی ندا کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ندا کے ساتھ ساتھ حرف ہا تنبیہ بھی استعمال کی گئی۔ کیوں تنبیہ استعمال کی گئی؟ کیونکہ تنبیہ ایسا کلام ہوتا ہے کہ صرف کچھ نہیں، پورے کے پورے لوگ سنتے ہیں اس کو۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے
کہ اگر تنبیہ جب کی جاتی ہے تو اگر کچھ لوگ نہیں بھی سنیں تو جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں. حالانکہ اگر یا نملو بھی کہا جاتا وہاں پر تو درست تھا کلام، کیونکہ چونٹیاں ہی منادا بن رہی. اس کے باوجود بھی یا ایھا النملو میں ندا کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی آ گئی تاکہ پوروں تک بات پہنچ جائے. اور اس کے بعد فعل امر ادخلوا استعمال ہوا. یہ فعل امر ہے اور جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل. اس کے حساب سے صیغہ کیا ہونا؟ یا تو ادخلی ہونا یا تو ادخلنا ہونا. ٹھیک ہے، غیر عاقل کے لیے آپ واحد مؤنث استعمال کر سکتے یا جمع مؤنث. لیکن ادخلو جو ہے یہ ایسا صیغہ ہے جو عاقل مخاطب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر غیر عاقل کے لیے ایسا کلام استعمال کیا گیا گویا کہ عقل مندوں سے کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہاں پر جو ہے وہ چونٹی ایک اہم نصیحت کر رہی ہے، اور جو اہم نصیحت ہوتی ہے وہ عقل مندوں سے کی جاتی ہے. کیوں؟ عقل مند ہی کیا کرتا ہے؟ نصیحت کو اچھی طرح سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لہذا بات بھی اہم تھی، جن کو کہا جا رہا ہے ان کے لیے بھی بہت اہمیت والی تھی، تو ان کو گویا کہ عقلاء کی جگہ پر لایا گیا اور ان سے ویسے کلام کیا گیا جیسے عقلاء سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی سمجھنے کے بہت زیادہ قریب ہو چکی تھی بات کو اور اہم بات تھی. تو ان کے لیے ادخلوا کا لفظ استعمال کیا گیا، عقلاء کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد مساکنکم، مساکن جمع استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، جمع استعمال کیا گیا. یہ مسکن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے. اور جمع یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ وہاں پر جتنی بھی چونٹیاں تھیں وہ سب ایک ہی مسکن میں داخل ہونے والی نہیں، بلکہ ان کا ہر ایک کا الگ الگ مسکن تھا، اس لیے جمع استعمال کیا گیا. اچھا، دوسری وجہ کیا ہے جمع استعمال کرنے کی یہاں پر مساکن؟ اچھا، لفظ مساکن استعمال کرنے کی ایک جمع استعمال کرنے کی وجہ تو میں بتلا دیا. مساکن کا لفظ حالانکہ جہاں پر رہا جاتا ہے اس کے معنی میں بیوت بھی استعمال ہوتا، ہاں، اور چونٹیوں کے لحاظ سے جحر کی جمع جحور، بل بھی استعمال ہوتا، لیکن جحور استعمال نہیں ہوا، بیوت استعمال نہیں ہوا، بلکہ مساکن استعمال ہوا. کیوں؟ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تم مساکن میں داخل ہو جاؤ گی تو تم، یہ جو مساکن ہے یہ سکون سے ماخوذ ہے، جیسے ہی تم داخل ہو جاؤ گی تم کو سکون مل جائے گا، اس کے لیے مساکن کا استعمال ہوا. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے ادخلو کب کہا جاتا ہے؟ بولو آپ، جب کہ باہر ہو تو ادخلو کہیں گے نا. آلریڈی اندر ہے، گھر میں داخل ہو جاؤ بولے تو بات سمجھ میں آتی کیا؟ نہیں. تو ادخلو کہنے کی وجہ یہاں پر کیا ہے کہ وہ لوگ باہر تھی اور جب اندر جانے کے لیے کچھ تو حرکت کرنا پڑے گا، اور حرکت جہاں پر ہوتی ہے محنت بھی ہوتی ہے، اور محنت کے بعد کیا بات آئی؟ کیا چاہتا کوئی بھی محنت کرنے کے بعد؟ سکون چاہتا. لہٰذا مساکن کا لفظ استعمال کر کے بتایا گیا کہ جب تم حرکت کر کے اندر جاؤ گی تو تم کو سکون ملے گا، اس لیے مساکن استعمال کیا گیا. اس کے بعد ہے کہ لا یحتمنکم، کہیں وہ تم کو کچل نہ دے. تو یہاں پر لا یقتلنکم استعمال نہیں ہوا. کیوں؟ چونٹی بالکل ایک باریک جسم ہوتا ہے، اب اس کو قتل کیسا کریں گے بولو آپ؟ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کا قتل نہیں ہو سکتا. ہاں، البتہ اس کو مسلا جا سکتا ہے، کچلا جا سکتا ہے. تو وہ معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قتل نہیں بلکہ کچلا جا سکتا ہے، لہذا لا یحتمنکم استعمال ہوا. اور اس کے بعد یہاں پر سلیمان، اب یہاں پر وہ چونٹی خاص طور پہ جو ہے سلیمان کہہ کر نام لے رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں، تو وہ یا نبی اللہ بھی کہہ سکتی تھی. سلیمان کہنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک جانتی تھی کہ اللہ کے بہت سارے انبیاء ہیں، لیکن یہ جو آ رہے ہیں وہ سلیمان ہیں، وہ چونٹی جانتی تھی اس لیے نام لی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے آگاہ اور تنبیہ کرنے کے لیے ہے، اور تنبیہ میں آگاہ کرنے میں خبر کو جلدی پہنچانا ہوتا ہے. اب وہ یا نبی اللہ کہے تو دو لفظ آتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، تو اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ تاخیر سے بچنے کے لیے سلیمان کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جنود ہو اور ان کی فوج. اب جب جنود بھی لفظ جمع کا استعمال ہوا، واحد استعمال نہیں ہوا. حالانکہ واحد استعمال کرتے تو بھی معنی ٹھیک تھا، لیکن نہیں، اس میں بھی جو ہے ایک بلاغتی پہلو ہے. وہ کیا ہے؟ بلاغی پہلو ہے کہ جندن جو ہے صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا. جندہ بولے تو اس کی وہ فوج جس میں صرف انسان ہے، عسکر کے معنی میں استعمال ہوتا. لیکن جنود بولے تو اب سلیمان علیہ السلام کی خالی انسانی فوج نہیں، اس میں جنات ہو اور جو ہے حیوانات ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب کے سب اس میں آ گئے. یہ بتانے کے جنود کا لفظ جمع استعمال کیا گیا. اور اس کے بعد وہم لا یشعرون، یہ لا یشعرون بھی جو ہے یہاں پر بہت، یہ ایک تو سب سے اہم چیز یہی ہے اس میں کہ لا یشعرون. کیوں سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کچل ڈالے گی؟ کیونکہ وہ ایک مہم پر نکلے ہوئے ہیں اور ان کی پوری توجہ کہاں پر ہے؟ اس مہم پر ہے. تو اس طرف کے یہاں پر چونٹیاں وغیرہ اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، وہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم کو کچل سکتے ہیں، لہذا وہ اس طرف متوجہ نہیں ہے. تم ہی کیا کرو؟ احتیاط کرتے ہوئے اپنے اپنے مساکن میں داخل
ہو جاؤ. تو اس میں اشارہ ہے کہ جو ہے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. وہ جو ہے عمدن کسی کو کچل نہیں سکتے. اور ایک اشارہ ہے وہ جنودہ بھی شامل ہے اس میں لا یشعرون میں. تو انبیاء کے ساتھ جو جماعتیں ہوتی ہے جس کو آپ صحابہ کہیے، صحابہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہے عمدن کسی کو کچلنے کا، کسی کو نقصان پہنچانے کا کام نہیں کرتے. چاہے کوئی بھی نبی ہو معصوم ہوتا ہے، اور ان کی جو فوج ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہوتی ہے. تو ہے ایک آیت مبارکہ لیکن اتنے سارے پہلو اس میں نکلتے ہیں. اسی لیے جو ہے بنیادی طور پر ہم کو لغت وغیرہ پر اچھی طرح محنت کرنی چاہیے.